سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیز طلبہ، یوم جمہوریہ کی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ مختصر سی بات عرض کروں گا انشاءاللہ، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ یوم جمہوریہ جو 26 جنوری کا دن ہے، اس دن لوگ ہندوستان کے خوشیاں مناتے ہیں، آزادی کا دن مناتے ہیں اور پرچم کشائی کرتے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں، چاکلیٹ تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہندوستان کے قانون بننے کا دن تھا۔ تو قانون ہندوستان والوں نے بنایا ہے، یہاں کے لوگوں نے قانون بنایا ہے۔ تو ہم کو ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے، ایک قانون اللہ کا ہے اور ایک قانون انسان کا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے قانون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو قانون بتلائے گئے ہیں، اس قانون میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، کوئی تبدیل نہیں ہے۔ جو 1400 سال پہلے جو قانون تھا، اب بھی وہی قانون ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ قانون ہی مکمل قانون ہے، یہ شریعت ہی مکمل شریعت ہے، یہ دستور ہی مکمل دستور ہے۔ جس دستور پر چلنے میں، جس قانون پر چلنے میں، جس شریعت پر چلنے میں، جس لا پر چلنے میں کسی قانون کی، کسی دستور کی، کسی لا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ ہندوستان آزاد ہوا 100-150 سال کی مدت، تو یہ قانون بنا رہے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں، یہ قانون خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں اور خود یہی قانون کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے ہر وہ احکام پورا کرائے جو رسول اللہ کے شان کے مطابق تھا۔ ورنہ آج کے لوگ کہیں گے ارے جو رسول اللہ کے زمانے میں جس قانون پر عمل نہیں ہوا، رسول اللہ کے دور میں جس قانون پر، جس حکم پر عمل نہیں ہوا، تو پھر ہم کیوں عمل کریں گے؟ تو اللہ نے اپنے محبوب سے پورا حکم ادا کرائے جو رسول اللہ کے شان کے مطابق تھا، جو رسول اللہ کے شان کے مطابق تھا۔ اور جو رسول اللہ کے شان کے مطابق نہیں تھا، وہ رسول اللہ کے دور میں کسی اور کے ذریعے سے ادا کرائے گئے۔ جو اللہ کے رسول کے شان کے خلاف تھا، جو رسول اللہ کے شان کے موافق نہیں تھا،
وہ اللہ کے رسول کے دور میں کسی اور کے ذریعے سے وہ قانون کا نفاذ کرایا گیا۔ مثال کے طور پر شراب پینا جو رسول اللہ کے شان کے خلاف ہے، مگر کسی صحابی کے ذریعے سے یہ شراب پلائے گئے، پھر شراب پینے کی سزا 40 کوڑے ہیں۔ جو شراب پی جائے تو اس کی سزا شریعت نے 40 کوڑے رکھی ہیں، تو پھر ان کو 40 کوڑے لگائے گئے۔ ورنہ آج اگر یہ قانون نافذ کیا جائے، ارے شراب پینے کی سزا 40 کوڑے ہیں، پر رسول اللہ کے دور میں یہ سزا نافذ ہی نہیں ہوا، تو پھر ہم عمل کیوں کریں گے؟ مگر آج کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی حکومت کو ایک امن، سکون، امانت کے ساتھ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر جہاں شراب عام طور پر پیے جانے لگے، جہاں شراب کی دکانیں عام طور پر کھلے عام شراب بیچے جانے لگے، تو پھر وہاں پر نظام کہاں قابو میں آئے گا؟ اسی طرح چوری کرنا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، رسول اللہ کی شان میں چوری کرنا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کے دور میں کسی اور کے ذریعے سے چوری کرایا گیا، پھر اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ چوری کرنے کا حکم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہاں تک اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اسی طرح زنا کا، کہ جو شادی شدہ زنا کرے، بدکاری کرے، اپنا منہ کالا کرے، تو یہ زنا رسول اللہ کے شان میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کے دور میں کسی اور کے ذریعے سے زنا کرایا گیا، پھر اس کا رجم کیا گیا، سنسار کیا گیا۔ اس کا حکم ہے الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، کہ جب شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو اس کو سینے تک زمین میں گاڑ دیا جائے، پھر اس کو پتھر پھینک پھینک کر اس کو جان سے مار دیا جائے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ یہ رسول اللہ کے دور میں بھی اس کا نفاذ ہوا۔ اور جو غیر شادی شدہ ہوں، اگر وہ زنا کریں، الزانی والزانیۃ فاجلدوا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والی اور زنا کرنے والا، یعنی مرد اور عورت زنا کریں، بدکاری کریں، جو شادی شدہ نہ ہوں، انمیرڈ ہوں، جو میرڈ نہ ہوں، تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ شریعت کا قانون ہے، یہ بھی رسول اللہ کے دور میں اس پر عمل کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو ایک اسلام کا قانون ہے۔ اسی طرح کوئی کسی کو قتل کر دے تو شریعت میں القصاص، قصاص کا ہے، ایک آدمی کو قتل کرے تو اس کے بدلے جس نے قتل کیا اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ وفی القصاص حیات، اللہ نے کہا قصاص میں زندگی ہے۔ آپ سوچیں گے زندگی کہاں ہے، تو اس کو بھی مار دے رہے نا، تو اس کو مارنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہوگا کہ میں کسی کی جان یوں ہی ضائع نہیں کر سکتا، اگر کسی کی جان میں نے لے لی تو میری بھی جان جائے گی، مجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ تو ہر کوئی کسی پر ہاتھ اٹھانے سے، دست درازی کرنے سے وہ گریز کرے گا۔ لیکن یہاں کا قانون تو کچھ عجیب ہے کہ یہاں کے نوجوان مرد اور عورتیں 18 سال سے پہلے زنا کریں، بدکاری کریں، اپنا منہ کالا کریں تو کوئی قانون نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، مگر 18 سال سے پہلے نکاح کر لے تو وہ قانوناً جرم ہے۔ 18 سال سے پہلے وہ نکاح کر لے
تو قانوناً جرم ہے. 18 سال سے پہلے زنا کر لے، اپنی حیا کو تار تار کر دے، تو کوئی قانون کی نظر میں کوئی مجرم نہیں ہے، کیملہ نہیں ہے وہ. مگر 18 سال اگر نکاح کی بات آئی، پولیس تک خبر پہنچا دی گئی کہ اس نے 18 سال سے پہلے نکاح کر لیا یا عورت نے نکاح کر لی ہے لڑکی نے، تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس پر سزا مقرر کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے کیسز اور مقدمات چلتے ہیں. یہ کہاں کا قانون ہے؟ اسی طرح جو اللہ نے ہمارے لیے جانور حلال کیے ہیں مگر وہ ہمارے لیے کھانا حرام کر دیا ہے. جو اللہ نے ہمارے لیے جو جانور حلال کیا ہے تو اس جانوروں پر بھی انہوں نے پابندی لگا دی. مثال کے طور پر ہرن کھانا بھی حلال ہے، مگر بولتے نہیں ہرن کو شکار کرے تو جانور کم ہو جائیں گے. پھر وہ جانور دیکھنے کے لیے زو میں جانا پڑتا. پہلے زمانے میں لوگ جنگلوں میں چلے جاتے تو ہرن مور کی آسانی سے شکار کر لیتے، مگر آپ دیکھنے کے لیے زو میں جانا پڑتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا ہے، جس چیز کو زیادہ خرچ کیا جائے اللہ اسی میں اتنا ہی برکت دیتے ہیں. بکریاں ہوں، روزانہ سینکڑوں بکریاں ذبح کیے جاتے ہیں. کبھی آپ کو سننے میں آیا کہ بکریاں ختم ہو گئے؟ اب بکریاں مارکیٹ میں نہیں ہیں، ہزاروں سینکڑوں بکریاں ذبح کیے جاتے ہیں، پر اس کی نسل بڑھتی ہی جا رہی ہیں، بڑھتی ہی جا رہی ہیں. تو اس کو خرچ کیا جا رہا ہے، استعمال میں لائے جا رہے ہیں، تو اللہ اس میں برکت دیتے جا رہے ہیں. مگر بکریاں بچے دیتی ہیں، بکری 2 بچے دیتی ہیں. اس کے بالمقابل کتیا کو دیکھو، وہ کتیا بچے دیتی ہیں، ایک ساتھ 6 7 8 بچے دیتی ہیں. اگر بکریوں کی تعداد کے مطابق رہیں تو پھر گلیوں میں آپ کے کتے ہی نظر آئیں گے، مگر گلی میں گنے چنے چند کتے نظر آتے ہیں. تو اس کو استعمال میں نہیں لاتے ہیں تو اس کی برکت ہی نہیں رہتی. تو یہ لوگ ایسے اندھے ہیں، ارے اس کو کھائے، اس کو شکار کرے تو اس کی نسل ہی ختم ہو جائے گی، تو اس پر روک لگا دیے. آپ اس کو شکار نہیں کر سکتے ہرن کو، اور بھی بہت سارے جانور جو ہمارے لیے حلال ہیں اس کے لیے پابندی بنا دی. اب دیکھنا ہے تو ٹکٹ لو، زو میں دیکھ کر آ جاؤ. ورنہ جنگلوں میں گلی کوچوں میں ایسے بھی بکریوں کی طرح نظر آتے تھے. لوگ پہلے زمانے میں حلال جانور کو شکار کرتے تھے اور اپنے لیے استعمال کرتے تھے. اسی طرح یہ طلاق ثلاثہ کا بل جو پاس کرنے کے لیے، کہ ایسا کیا بتاؤں ان کی غلط قانون اور اندھی قانون اور اندھا ان لوگوں کے نظریہ ہیں کہ عورت کو اگر طلاق دے دیے 3 طلاق تو پھر مرد کو کیا کرتے ہیں، اس کو 3 سال تک جیل میں رکھ دینا کہتے. جیل میں رکھنا، پھر اپنی جورو کا بھی خیال کرنا کہتے. جیل میں انہیں رہیں گا، جورو کو کیا کھلائیں گا، بچوں کو کیا کھلائیں گا انہیں. ساتھ میں رہتے ہوئے اس کو کھلانا پلانا مشکل ہو رہا، جیل میں رہ سے کیسا کھلائے گا. 3 سال تک جیل میں رہنا کہتے. پھر 3 سال کے بعد انہیں گھر آیا تو پھر اس کی جورو اس کی ہو جاتی کہتے، پھر اس کے ساتھ انہیں رہ سکتا کہتے. یہ کہاں کا قانون ہے؟ حالانکہ اگر کوئی کسی کو 3 طلاق دے دے، شریعت کی نظر میں وہ اجنبی بن گئی ہیں، اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. اگر وہ رہیں تو وہ زنا میں شمار کیا جائے گا. جو اولاد پیدا ہو تو زنا کی اولاد ہوگی. تو یہ حکومت اور یہ ہندوستان کے قوانین اصل میں ہم کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں، یہ نام کے مسلمان رہیں پر ان کی نظر اور ان کے عقیدے شریعت سے ہٹ جائے، یہ شریعت پر عمل پیرا نہ ہو. ہم کو گناہوں میں اور بے حیائی میں اور غلط کام میں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کی ساری طریقے سے پلاننگ اور کوششیں کر رہے ہیں، اور ہم کو ہر طریقے سے ستانے کی، ہم کو ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها کہ قریب ہے امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ لوگ بھوکے لوگ دسترخوان بچھا ہوا ہوں اور اس پر کھانے کی چیزیں ہوں، پھر جس طرح بھوکے شخص دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح ادیان باطلہ اور تمام فرقے ضالہ مسلمانوں پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فقال قائل، تو کسی کہنے والے نے کہا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ کہ یا رسول اللہ کیا اس دن ہماری تعداد کم ہو جائے گی، کیا اس دن ہم کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قال بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تم اس دن بہت ہوں گے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم جھاگ کی طرح تمہاری حیثیت ہو جائے گی۔ سمندر میں جو جھاگ پیدا ہوتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، تم بے حیثیت ہو جاؤ گے۔ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ پاک تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت، تمہاری وقعت، تمہارے رعب کو اللہ نکال دیں گے۔ پھر تمہارے جو مسلمانوں کا ایک ڈر، مسلمانوں کے نام سنتے ہی کافر لرز اٹھتے تھے، مسلمانوں کے نام سننے پر کافر کانپ جاتے تھے، مگر اب مسلمان کافروں سے ڈرنے لگے ہیں۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یاد کر لیجئے کہ ان کی زبان میں کیا تاثیر تھی، ان کے قلم میں کیا تاثیر تھی، ان کی تحریر میں کیا تاثیر تھی، ان کے دور حکومت میں کیا تاثیر تھی۔ وہ دریائے نیل، حضرت ابو عبیدہ حضرت عمر کو خط لکھے کہ امیر المؤمنین مصر کے دریائے نیل میں ایک اندھا قانون ہے کہ سال میں ایک دفعہ دریا سوکھ جاتی ہیں، پھر اس دریا میں کسی خوبصورت لڑکی کو ڈیکوریشن کر کے بن سوار کے پھینک دیا جاتا ہے، پھر دریا چلنے لگتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا تو یہ تو غلط قانون ہے۔ حضرت عمر نے پرچی لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہو تو چل، ورنہ تجھے چلنے کی بہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پرچی جب دریائے نیل میں پھینکی گئی، وہ دریا جب سے روانہ ہوئی اب تک چلتی رہی ہیں۔ جس گلی سے حضرت عمر گزرتے تھے اسی گلی سے شیطان کی بھی گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ میرے بھائیو، اصل میں ہم نام کے مسلمان اندر سے کھوکھلے بن گئے ہیں۔ جس طرح فٹ بال ہے، اگر وہ ہوا بھرا، اس کے اندر ہوا بھری ہوئی ہو تو ہر کوئی اس کو پیر سے لات مارتا ہے۔ اگر اس فٹ بال کے اندر پتھروں کو لوہے سے بھر دیا جائے پھر ہر کوئی اس کو لات مارنے سے گریز کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، کیونکہ مارنے والے کو خود ہی مار پڑتی ہے۔ اسی طرح ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر سے ایمان کی طاقت، ایمان کا پاور ختم ہو چکا ہے، تو ہم فٹ بال کے ہوے کے مانند ہیں، ہر کوئی ہم کو ذلیل و خوار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت، تمہاری وقعت، تمہارا رعب اور تمہارے دبدبے کو اللہ نکال دیں گے، پھر دشمن تم پر اٹیک کرنے کی ساری طرح کوششیں کریں گے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْوَهْنَ فی قلوبکم الوہن، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وما الوہن، وہن کیا ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت،
دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند سمجھنا، موت کو ناپسند سمجھنا کہ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت آ گئی، بیوی کی، بچوں کی، مال کی، اولاد کی، جائیداد کی، اپنے پیسوں کی محبت آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے احکام پر تو ایک چلنے کی کوتاہی کرتے ہیں، اور دوسری چیز ہم ایسے چوزے بن جاتے ہیں، ہم ایسے چوہے بن جاتے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی چوہے کو مارنے کے لیے لکڑی اس کو نہیں ملتی ہے، اپنے گھر کے چوہے کو بھی مارنے کے لیے لکڑی اس کو تلاش کرنی پڑتی ہے، بزدل بنا دیے گئے ہیں۔ اور موت تو آنی ہی ہے، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، موت سے کسی کو فرار نہیں ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ تو مرنے سے پہلے کچھ بہادری دکھا کے جانا چاہیے، بزدلوں کی طرح مرنا نہیں چاہیے، یہ مسلمانوں کا بالکل زیب نہیں دیتا، مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو آج پوری ادیان باطلہ اور غیر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں، اللہ کے رسول نے یہ بات 1400 سال پہلے فرما چکے ہیں، اور پوری طرح ہم پر حملہ آور ہیں۔ کس طرح مسلمانوں کو ختم کیا جائے؟ آج جس طرح فلسطین میں، غزہ میں ہو رہا ہے، مگر وہ مجاہدین کیسے ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی جان قربان کرنا ان کے لیے، جام شہادت پینا ان کے لیے، شہد پینے سے اور اچھی چیز کھانے سے ان کے لیے زیادہ میٹھی چیز بن گئی ہے وہ۔ مگر آج پوری اسلامک کنٹریز نظارہ دیکھ رہے ہیں، اس کے نظارہ دیکھ رہے ہیں، بزدل بنے ہوئے ہیں، بزدل بنے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مددیں، اللہ کی نصرتیں، اللہ کی حمیت ان کے ساتھ ہیں، ورنہ اتنی بڑی سپر پاور ملک جس کے پشت پر بیٹھی ہوئی ہے امریکہ جیسا ملک، امریکہ جیسا ملک اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، برطانیہ جیسا ملک اس کا ساتھ دے رہے ہیں، پھر بھی وہ مجاہدین فلسطین کے اور غزہ کے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، پیچھے نہیں ہٹے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ در مقابلہ کرتے رہے ہیں، ان کے ٹینکوں کو برباد اور تباہ کرتے رہے ہیں، ان کے لاکھوں اربوں کھربوں پیسوں کو یوں ہی پانی میں ملا دے رہے ہیں۔ یہ اصل مسلمان تو وہ ہیں، مسلمان کی علامت اور مسلمانوں کی چنگاری تو ان کے اندر پائی جا رہی ہے، اور پورے اسلامی ممالک بزدلوں کی طرح، منافقوں کی طرح اس کا معائنہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بات، آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر دعوت دیتے تھے کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کوئی رسول اللہ کے چہرے انور پر تھوکتا تھا، کوئی رسول اللہ کے گلے میں کپڑے ڈال کر گھسیٹتا تھا۔ جب رسول اللہ نماز میں ہوتے، سجدے میں ہوتے، اونٹ کی اونجھڑی اور گندگی کو رسول اللہ کے پیٹھ پر رکھ دیتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ لوگوں کی بھیڑ ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اتنی بھیڑ کیوں ہے، لوگوں کی بھیڑ جمع کیوں ہے۔ میں دیکھنے کے لیے گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے ابو جان لیٹے ہوئے ہیں، ان کے جسم کے کپڑے بالکل پراگندے ہیں، گرد و غبار سے لت پت ہیں، ان کے چہرے میں گندگی ہے،
دھول و مٹی لگے ہوئے ہیں، رسول اللہ گرے پڑے ہیں اور پورے لوگ تماشائی دیکھنے لگے ہیں، تماشا کرنے لگے ہیں اور منظر دیکھ رہے ہیں۔ میں فوراً گھر سے لوٹا بھر کر پانی لائی اور لا کر میرے ابو کے چہرے کو دھو رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے ابو نے کہا میرے بیٹی رو مت، تیرے باپ کا لایا ہوا دین اللہ پاک ہر کچے پکے گھر میں داخل کر کے رہے گا، اما بعز عزیز او بذل ذلیل، چاہے عزت کے ساتھ ہو چاہے ذلت کے ساتھ ہو۔ میرے بھائی وہ دن قریب نہیں ہے، یہ باطل جو ابھر رہے ہیں۔ آپ چراغ کو دیکھے ہوں گے کہ چراغ جب بجھنے کو آتا ہے، چراغ جب گل ہونے کو آتا ہے، موم بتی جب بجھنے لگتی ہے تو بھڑکتی ہے موم بتی، وہ چراغ بھڑکنے لگتا ہے پھر وہ بجھ جاتا ہے۔ تو یہ پورے باطل قوم اور تمام فرقہ ضالہ جو بھڑک رہے ہیں، اس بات کی نشانی ہے کہ ان کو ایک دن بجھنا ہے، وہ بھی بجھنے کا دن قریب ہے، بجھنے کا دن قریب ہے، بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے۔ اور میرے رسول کی بات سچی ہے، پکی ہے۔ ہم کو رسول اللہ کی تعلیم پر، رسول اللہ کی بات پر ایسا ہی یقین ہے جیسا سورج کے طلوع ہونے پر یقین ہے کہ سورج طلوع ہوگا، تو یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور تمام ادیان باطلہ کو ختم کر کے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان غیروں کی اور ان باطلوں کی جو ہمارے اوپر جو شرارت کر رہے ہیں، ہمارے مذہب پر جو ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ہماری شریعت پر ہاتھ ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اسلام کے شعائر پر وہ ڈاکہ زنی کر رہے ہیں، ہمارے مسجدوں کو توڑ کر وہ مندر بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ایک دن وہ خاک میں مل جائیں گے، ایک دن ان کا نام نیست و نابود ہو جائے گا، اللہ ان کو تہس نہس کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دامان کو ابھی وقت ہے، ہم اللہ کے دامان سے لپٹ جائیں، ہم توبہ کر لیں، ہم جو گزرے ہوئے زندگی ہیں ان زندگیوں کو بھلا دیں، ان زندگیوں سے توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ سے متوجہ ہو جائے، رسول اللہ کے شریعت پر، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے۔ انشاءاللہ وہ دین قریب نہیں ہے کہ مسلمان ہی بلند و بالا ہوں گے۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم حقیقی معنی میں سچے پکے ایمان والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔